زاہد گشکوری اسلام آباد اسٹوڈیو سے سما ڈیجیٹل کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹوری لے کے آئے ہیں۔ سٹوری ہے 526 سے زائد دوائیوں کے لیے جو کہ سب سٹینڈرڈ پاکستان میں قرار دی گئی ہیں 2012 کے بعد۔ ان میں سے کچھ جعلی دوائیاں بھی ہیں، کچھ رجسٹر نہیں تھیں، جو کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں کچھ لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں جو کہ سب سٹینڈرڈ قرار دی گئی ہیں یا جعلی ہیں یا ان میں ملاوٹ موجود ہے۔ یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں دوائیوں کا، جو کہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے 2012 کے بعد سے آج تک 526 سے زائد ایسی دوائیاں ہیں جو کہ غیر معیاری جعلی قرار دی گئی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ 27 ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں رجسٹرڈ ہیں، اور پاکستان میں یہاں پر جو ان کے سبسڈری ادارے تھے جو یہاں سے پروڈیوس کر رہے تھے وہ سب سٹینڈرڈ جعلی یا پھر رجسٹرڈ نہیں تھے۔ ان ممالک میں کئی ایسے ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہے، برطانیہ ہے، انڈیا ہے، یا یورپ کے کچھ ممالک ہیں، وہاں سے یہ دوائیاں یہاں پاکستان میں بیچی جا رہی تھی۔ اس میں جب پاکستان کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریگولرائز کرتی ہے دوائیوں کو، انہوں نے یہ سینٹرل لیبارٹری کراچی کو لکھا تھا، کچھ سیمپل بھیجے تھے پاکستان کے پورے ملک سے، مختلف اضلاع سے یہ سیمپل لیے گئے تھے جہاں سے یہ دوائیاں جعلی یا سب سٹینڈرڈ قرار دی گئیں ٹیسٹ کے بعد۔ سینٹرل لیبارٹری کراچی نے 350 سے زائد لوکل کمپنیوں کے ادویات کے نمونے 2012 کے بعد 2022 تک چیک کیے تھے، جس کے بعد یہ سب سٹینڈرڈ دوائیاں قرار دی گئی ہیں۔ ان میں متحدہ عرب امارات شامل ہے، وہاں سے کچھ دوائیاں پاکستان میں بیچی جا رہی تھیں، اسپین، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، فرانس ہے، اٹلی بھی ہے۔ اس کے علاوہ 2012 میں 50 ایسے دوائیاں تھیں جو بیچی جا رہی تھیں جن کو سب سٹینڈرڈ یا جعلی قرار دیا گیا ہے۔ 2013 کے بعد 56 ایسی کمپنیاں تھیں جن کو نوٹ کیا گیا سب سٹینڈرڈ دوائیاں بیچنے کے حوالے سے۔ 2014 میں 80 مختلف دوائیوں کو جعلی یا پھر سب سٹینڈرڈ قرار دیا گیا۔ 2015 کے بعد یہ 24 ایسی دوائیاں تھیں جو ڈریپ نے اور سینٹرل لیبارٹری کراچی نے ان کو سب سٹینڈرڈ قرار دیا۔ 2016 کے دوران 48 ایسی دوائیاں سامنے آئیں، پھر 2017 کے دوران 45، اور اسی طرح سے 2019 میں 33 ایسے نمونے دوائیوں کے لیے گئے جن کو سب سٹینڈرڈ دوائیاں قرار دی گئی یا پھر جعلی دوائیاں تھیں۔ 2020 میں 53 تھے، 21 میں 41، اور 22 کے دوران اب تک 20 ایسی دوائیاں ہیں جو سب سٹینڈرڈ ہیں یا پھر کاؤنٹر فیٹ ہیں یا رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اور یہ ایک المیہ ہے، جس طرح ایک دوائی پشاور میں سیمپل لیا گیا اور وہ انڈیا کے ایک شہر سے رجسٹرڈ تھی، تو یہ جو ڈریپ ہے پاکستان کی ریگولرائز کرتی ہے دوائیوں کو یا پھر چیک رکھتی ہے اس طرح سے، تو سب سے اہم یہ ہے کہ ان کے خلاف اتنا زیادہ ایکشن نہیں لیا جاتا یا پھر نامنل سا جرمانہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کمپنیاں دوسرے نام سے آ کے رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں یا پھر دوائیوں کا برانڈ چینج کر دیا جاتا ہے، نام چینج کر دیا جاتا ہے، ان کو مارکیٹ میں پھیلایا جاتا ہے۔ اب تک کہ یہ اعداد و شمار اس وقت جو ہیلتھ منسٹری ہے نیشنل لیول پہ جو ریگولرائز کرتی ہے یا پھر صوبے ہیں، ان کے پاس سکیٹرڈ اعداد و شمار ہیں۔ ایکچولی ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا تھا، جہاں سے ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے، کہ یہ سینٹرل لیبارٹری کراچی ہے اس کی کیپیسٹی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ چیک رکھ سکے۔ اس کے علاوہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو موبلائز کرنا چاہیے، اور اس میں کرپشن اور رشوت بہت زیادہ ہے۔ جب دوائیوں کی رجسٹریشن، کمپنی کی رجسٹریشن ہوتی ہیں، وہ سٹینڈرڈ میٹ نہیں کر پاتی کوئی دوائیاں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ مارکیٹ میں اپنی دوائیوں کو سیل کر رہی ہوتی ہیں۔ جو انیشیل اب تک اسٹیمیٹ حاصل کیے گئے ہیں، ان 500 سے زائد سب سٹینڈرڈ دوائیوں کی بدولت جو کاروبار کرتے ہیں ڈرگ کا، دوائیوں کا، میڈیسن کا جو ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی، اس میں کچھ لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں جو سب سٹینڈرڈ یا پھر کاؤنٹر فیٹ کی شکل میں ان کو بتایا گیا ہے۔ اس سے 1 ارب سے زائد کا کاروبار ہو چکا ہے۔
تو اب اس کی تحقیقات جو سرکاری ادارے ہیں کریں، یا پھر ڈرگ جو ریگولیٹ کرتے ہیں کریک ڈاؤن سٹارٹ کریں. اور یہ پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے، اور سینٹرل لیبارٹری کراچی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو وزارت صحت ہے نیشنل لیول پہ، اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریگولرائز کریں، لیکن بہت ساری دوائیاں جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں اگر وہ بھی کاؤنٹر فیٹ ہوں یا پھر جعلی سب اسٹینڈرڈ ان میں ملاوٹ ہو یا پھر رجسٹرڈ نہ ہوں، کچھ کمپنیاں مارکیٹ میں وہ دوائیاں اویلیبل ہوں، یہ ایک المیہ ہے اور یہ خوفناک بات ہے. اس پہ وزارت صحت اور حکومت کو دیکھنا چاہیے. یہ جو پارلیمنٹ کے سامنے فگر رکھے گئے ہیں یہ بڑے الارمنگ ہیں.